السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خامندی کے ساتھ اور میں ہوں ندا سمیر۔ کسی بھی معاشرے میں معاشی سطح پر یا سیاسی اور سماجی سطح پر پائیدار انقلاب برسوں کی حکمت عملی اور جدوجہد کا نتیجہ ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان مختصر عرصے میں فور انقلاب والوں کی جو ہے وہ تجربہ گاہ بنا ہوا ہے۔ اسی مسئلے کو آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے بہت محترم جاوید احمد خامندی صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں۔ السلام علیکم خامندی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ اور شریک کی گفتگو ہو رہے ہیں ہمارے ساتھ، آپ پہلے بھی انہیں دیکھتے رہے اس پروگرام میں، اقبال ملاد والا صاحب۔ السلام علیکم اقبال صاحب۔ وعلیکم السلام جی، کیا حال ہے آپ کا؟ بالکل اللہ کا شکر۔ اقبال صاحب، خامندی صاحب سے جانتے ہیں، سب سے پہلے تو آپ وضاحت کریں گے خامندی صاحب کہ آپ کے نزدیک انقلاب کیا ہے؟ کیا صرف ایک سیاسی سیٹ اپ کا نام ہے کہ ایک سیاسی سیٹ اپ تبدیل ہو جائے اس سے؟ کہ جی زبان کے لحاظ سے تو انقلاب تبدیلی کو کہتے ہیں، یعنی ایک صورتحال اس وقت موجود ہے، آپ نے اس کو تبدیل کر کے ایک دوسری صورتحال میں بدل دیا۔ اب صورتحال جو انسانوں کو متاثر کرتی ہے وہ ہوتی کہاں ہے؟ وہ تین سطحوں پر ہوتی ہے، وہ سیاست میں ہوگی، معیشت میں ہوگی، سماج میں ہوگی۔ یعنی آپ کسی ملک کا نظم و نسق کیسے چلا رہے ہیں؟ ممکن ہے وہاں بادشاہت ہو، ممکن ہے وہاں کوئی استبدادی حکومت قائم ہو، ممکن ہے وہاں مذہبی طبقے کا استبداد قائم ہو گیا ہو۔ دنیا کی تاریخ میں اس سب کی مثالیں ملتی ہیں۔ اسی طرح سے معیشت کا معاملہ ہے، معیشت بھی ایک طرح کی نہیں رہی دنیا میں۔ ایک زمانہ تھا کہ جب قبائلی معیشت تھی، اور قبائلی معیشت سے بھی پہلے ہم جب دنیا کی تاریخ شروع کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ گیدررز ہنٹرز کا دور تھا، یعنی لوگوں نے جا کے شکار کر لیا اور پھل اتار لیے اور کھا لیا اور پی لیا۔ پھر اس کے بعد وہ زمانہ آیا کہ جس میں زمین میں کچھ کاشت شروع ہوئی، لوگوں نے فصلیں بوئیں، اس کے نتیجے میں پھر زمین کی ملکیت کے مسائل پیدا ہونا شروع ہو گئے، پھر جاگیرداری نظام آ گیا اور دنیا کے اندر بڑے لمبے عرصے تک انڈسٹریل ریولوشن آیا، اس کے بعد صنعتی انقلاب آیا۔ انڈسٹریل ریولوشن نے ایک نئی دنیا پیدا کر دی۔ یہ معلوم ہے کہ انڈسٹریل ریولوشن کے پیدا کردہ مسائل تھے جس سے مارکسی فکر یا کمیونسٹ نقطہ نظر پیدا ہوا، اور کارل مارکس نے ایک دنیا کو کم و بیش ایک صدی تک متاثر کیے رکھا۔ ایک بڑی تحریک اٹھی، آدھی دنیا میں کم و بیش ایک ایسی بڑی طاقت وجود میں آ گئی کہ جو اس نقطہ نظر کی حامل تھی۔ ابھی بھی اس کی باقیات میں چین بھی موجود ہے، روس بھی موجود ہے، وہاں ان کی حکومتیں قائم رہی۔ اسی طریقے سے اب مثال کے طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ٹیکنالوجی کا انقلاب برپا ہو گیا دیکھتے دیکھتے۔ تو جس طریقے سے یہ سارے مراحل معیشت میں آتے ہیں، ان سے تبدیلیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ ٹیکنالوجی کا انقلاب بھی ہماری معیشت پر اثر انداز ہوگا، یعنی علم پر مبنی نالج بیس اکانومی یا آہستہ آہستہ زیادہ بڑی طاقت بنتی چلی جائے گی۔ سماج کو آپ دیکھیں، اس میں بھی اسی طرح ہوتا ہے، یعنی سماجی اقدار ہوتی ہیں، لوگوں نے ملنا جلنا کیسے ہے، تقریبات کیسے منعقد کرنی ہے، عورتیں کس طرح کی زندگی بسر کریں گی، مرد کیسی زندگی بسر کریں گے، آپ کے ہاں جو ایک خاندانی نظام ہے اس میں کیا اقدار ہوں گی یا کیا ویلیوز ہوں گی جن کا آپ لحاظ کریں گے۔ تو یہ بہت سی چیزیں ہیں کہ جو سوسائٹی کے اندر ایک صورت اختیار کر لیتی ہیں۔ اب اس صورت کو آپ اٹھائیں اور اٹھا کر یک بیک پلٹ دیں، تو اس کے لیے عام طور پر انقلاب کا لفظ بولا جاتا ہے۔ یعنی انقلاب یا تبدیلی دونوں صورتوں میں آ سکتی ہے کہ بتدریج نہ ہو، جو بتدریج نہ ہو، یعنی انقلاب کا لفظ بولا اس کے لیے جاتا ہے۔ اگرچہ زبان کے لحاظ سے تو آپ تدریجی تبدیلی کو بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن عام طور پر ہمارے ہاں جیسے انقلاب فرانس کے بارے میں ہم نے انقلاب کا لفظ پہلی مرتبہ بولا دنیا کی تاریخ میں، اسی طرح جو انقلاب روس میں آیا اور جس کے نتیجے میں ایک پرانا نظام بالکل ختم ہو گیا اور اس کی جگہ ایک نئی دنیا وجود میں آئی، یعنی معیشت کے نئے آداب قائم کیے گئے، سیاست کے نئے آداب قائم کیے گئے، ایک پارٹی کی حکومت دنیا اس سے پہلے اس طرح سے واقف نہیں تھی وہ قائم ہوئی۔ تو یہ ساری جتنی تبدیلیاں تھیں ان کے لیے بھی انقلاب کا لفظ بولا گیا۔ اسی طرح ایران میں ایک انقلاب برپا ہوا، یعنی بادشاہت تھی، بادشاہت کی تاریخ 5000 سال سے بھی زیادہ تھی، اور ایران میں آہستہ آہستہ مذہبی طبقے کو ایک خاص طرح کی اہمیت حاصل ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آ گیا کہ امام خمینی کی قیادت میں وہاں پر ایک سیاسی انقلاب برپا ہوا، اور پھر وہ انقلاب اتنا مستحکم ثابت ہوا کہ اب کم و بیش نصف صدی مکمل ہو جائے گی تھوڑے عرصے کے بعد۔ تو یہ وہ تبدیلیاں ہیں جن کو انقلاب سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس کے بالکل برخلاف آپ دیکھیں کہ انگلستان میں جو تبدیلی آئی اس کے لیے لفظ انقلاب نہیں بولا جاتا۔ ہم اس پر آگے چل کے گفتگو کریں گے کہ وہ کیسے آئی، لیکن اس کے لیے آپ یہ لفظ نہیں بولتے۔ تبدیلی شاید ان ساری تبدیلیوں سے بڑی ہے، بہت بڑی، وہ تو میرے خیال سے بہت بڑی تھی، جہاں پر ڈیموکریسی دنیا تبدیل کر دی، یعنی دنیا کے سوچنے کے انداز تبدیل کر دیے، لیکن اس تبدیلی کے لیے آپ لفظ انقلاب نہیں بولتے۔ 1215 میں جب میگنا کارٹا پر دستخط کیے کنگ جان نے، تو اصل میں ایک بڑی تبدیلی کی ابتدا کر دی گئی، لیکن اس تبدیلی کے لیے ہم انقلاب کا لفظ نہیں بولتے۔ تو تبدیلی اور ہیجان میں ہم کیا کہیں گے؟ تبدیلی میں حکمت عملی، انقلاب میں اور ہیجان میں کیا فرق کہیں گے؟ انقلاب میں حکمت عملی بھی شامل ہوتی ہے یا محض جذبات کے ساتھ جو ہے وہ انقلاب لایا جا سکتا ہے؟ یہ تبدیلی ہمیشہ پہلے سماج اور سماجی اقدار میں آتی ہے، معیشت کے طریقوں میں آتی ہے، پھر وہ ریفلیکٹ ہوتی ہے جا کے سیاست میں۔
اس کے برعکس جو انقلابی عام طور پر اٹھتے ہیں وہ اوپر سے شروع کرتے ہیں. یعنی ان کے پیش نظر یہ ہوتا ہے کہ جو اس وقت طبقے حکومت کر رہے ہیں ان کو الٹ کر کوئی دوسرا طبقہ ان کی جگہ لے لے. یعنی کچھ طبقات ہوتے ہیں نا, اگر آپ مثال کے طور پر اپنے ملک کا جائزہ لیں, پاکستان کا, تو زیادہ سے زیادہ کوئی 250-300 گھرانے ہیں جو حکومت کر رہے ہیں. جی, یعنی کہنے کو تو آپ کہتے ہیں نا آپ کی 18 کروڑ کی آبادی ہے, لیکن اگر آپ مقتدر گھرانوں کی ایک فہرست بنائیں تو آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ پورے پاکستان میں بس اتنی تعداد ہے, خاندانی پیشہ بن گیا. وہ ایک خاندان ہے جن کے لوگ یعنی کوئی بھائی ہے, کوئی بھتیجا ہے, کوئی بیٹا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ وہ اتنا مستحکم نظام ہے. ابھی میں پچھلے دنوں ایک خبر دیکھ رہا تھا, ایک خاتون پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر منتخب ہوئی, اس وقت میرے ذہن میں ان کا نام نہیں آ رہا. انہوں نے, ان کے میاں ریٹائر ہو گئے, 2 سال کا وقت انہوں نے گزار لیا, تو اب انہوں نے اس نشست سے استعفیٰ دے دیا ہے. وہ آئیں گے اور وہ آ کر ان کی جگہ منتخب ہو جائیں گے. یعنی گویا انہوں نے ایک عبوری دور میں اپنے خاندان کی سیٹ کو برقرار رکھا. سکسیشن. یہ کئی جگہ خواتین کی بھی جو سیٹس ہوتی ہیں ان پر رشتہ دار خواتین ہی کو لایا جاتا ہے عام طور پر. یہ خواتین کی نشستیں تو خیر ہمارے یہاں جو طریقہ اس کے لیے اختیار کیا گیا, اس میں سچی بات یہ کہ خواتین کو کوئی بہت فائدہ نہیں ہوا. یعنی اس سے بلکہ پارلیمنٹ مزے کا خیز ہو گئی ہے. اصل میں کرنا تو ہمیں یہ تھا کہ ہم ایسی اقدار پیدا کرتے, ایسی فضا پیدا کرتے کہ ہماری خواتین سیاست میں فعال کردار ادا کریں. یعنی اس وقت مرہون منت سی ہو کے رہ جاتی ہیں, اور عام طور پر خواتین بھی ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا کوئی سیاسی پس منظر نہیں ہوتا اتنا زیادہ, وہ ربر سٹیمپ بن کر آ جاتی ہے. یا اس کا یہ نکلتا ہے کہ پارلیمنٹ میں تعداد بڑھ جاتی ہے اور ان کے ذریعے سے آپ بہت سے فیصلے بھی کرا لیتے ہیں, لیکن حقیقت میں وہ کوئی سیاسی تبدیلی نہیں. پراپر لیجسلیشن بھی خواتین کے لیے ہوتی نظر نہیں آتی. البتہ جو پارٹی کے بلز آتے ہیں ان پر جو ہے وہ مہر لگانے کے لیے وہاں پہ خواتین موجود ہوتی ہیں. اور اسی کی وجہ سے میرے خیال سے پاکستان میں جو کچھ ہو رہا تھا پچھلے دنوں یا اب تک چل رہا ہے, سلسلہ جاری ہے, تو یہی لوگوں کی جو فرسٹریشن ہے لوگوں کی کہ بھائی وہ خون ان کا ہو رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, کہ یہ تبدیلی کہیں نہیں آ رہی, وہی لوگ دوبارہ بار بار آ رہے ہیں اور ہمیشہ وہی سلسلہ جاری ہے. 2-3 چیزیں ہوتی ہیں جو عام طور پر بڑی فرسٹریشن پیدا کر دیتی ہیں. دیکھیے ایک بات تو یہ ہے کہ لوگوں کی تعداد بڑھتی چلی جاتی ہے. ہم بدقسمتی سے مسلمان ملکوں میں آبادی کو کنٹرول نہیں کر سکے. دیکھیے یہ آپ ہو سکتا ہے خیال کریں کہ انقلاب کا آبادی سے کیا تعلق ہے, لیکن سچی بات یہ ہے کہ اگر آپ آبادی کو ایک ضابطے میں رکھنے میں کامیاب نہیں ہوتے, وہ بے محابہ بڑھتی چلی جاتی ہے, تو اس کے بعد آپ لوگوں کے لیے جو معاش کے مواقع کہاں سے پیدا کریں. سہولیات کا جس وقت معاش کے مواقع ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو فرسٹریشن کی پہلی ابتدا وہیں سے ہو جاتی ہے. ایک نوجوان ہے, بڑی ہمت کر کے والدین نے اس کو پڑھا دیا, اس نے کوئی BA کر لیا, MA کر لیا, کچھ کر لیا, اب وہ کہتا ہے کہ میں ملازمت کیسے کروں. اچھا پھر کلچر کیا ہے آپ کا, یعنی کیا آپ کا کلچر ہنرمندی کا ہے؟ میں آپ سے عرض کرتا ہوں, آپ سروے کر کے دیکھ لیں, آپ کے ہاں بہت کم مائیں اس کے لیے تیار ہوتی ہیں کہ وہ بچے کو دیکھیں کہ اگر وہ ہنرمندی بننے کے لیے پیدا کیا گیا تو اس کو کوئی ہنر سکھا دے. یعنی ہنر سیکھنا اور تجارت کرنا یا آپ کا کسی کاروبار میں آنا, یہ بہت بڑی چیز ہے. سوسائٹی اس سے بنتی ہے. ہمارے ہاں کچھ ملازمت پیشگی کا مزاج ہوتا ہے, کوئی نوکری مل جائے, کوئی ملازمت مل جائے کسی جگہ. نتیجہ کیا نکلتا ہے, معاشی عمل اس تیزی کے ساتھ ہو نہیں رہا ہوتا, آبادی اس کے مقابل میں تیز رفتاری سے بڑھ رہی ہوتی ہے, بچے آپ پیدا کرتے چلے جاتے ہیں, ایک خاندان میں 8 ہو گئے 9 ہو گئے. آپ دیکھیں میں نے ایک مرتبہ اس کو دیکھا, یہ جو ہمارے یہاں دینی مدارس میں بچوں کو بھیجا جاتا ہے, تو بہت سے لوگوں نے مجھے بتایا کہ ہمارے 8-7 بچے تھے, ہم نے دیکھا کہ ہم تو ان کو صابن بھی نہیں فراہم کر سکتے نہانے کے لیے, وہاں ان کو کھانا کپڑا بھی نہیں فراہم کر سکتے پہننے کے لیے. تو ہم نے کہا کہ چلیے مدرسے میں بھیج دیتے ہیں, وہاں ان کی یہ ضروریات بھی پوری ہو جاتے ہیں, وہ کچھ نہ کچھ اپنے لیے کمانے کا بندوبست بھی کر لیتے ہیں. دوسرا چیز یہ ہے کہ معیشت کوئی اسٹیٹک چیز نہیں ہے, یعنی آپ معیشت کو ایک جگہ کھڑا نہیں کر سکتے. معیشت کو علم کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے. یعنی موجودہ دور تو ہے ہی نالج بیس اکانومی کا. بالکل. آپ اگر آج سے 50 سال پہلے کا ماڈل لے لیں تو وہ نہیں چل سکتے. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا اپنی روزمرہ زندگی میں کہ آج سے کوئی 10 سال پہلے آپ نے اگر ایک کمپیوٹر خریدا ہوا ہے تو آپ اس کو استعمال کرتے آپ کو شرم محسوس ہو رہی ہوگی. 2 سال پہلے ایک نئی دنیا روز آتی چلی جاتی ہے. یعنی میں نے دیکھا ہے کہ پچھلے 10 سال میں تو چونکہ زیادہ اس سے متعلق نہیں رہتا, بچوں کے پاس دیکھتا ہوں تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہ نئی سے نئی دنیا وجود میں آ رہی ہے. یعنی موبائل فون ہی میں جو تبدیلیاں آتی چلی جا رہی ہیں وہ حیرت انگیز, ہر روز آتی چلی جاتی ہیں. اچھا اس کا ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ جس وقت پیدا ہوتی ہیں تو وہ لوگوں کی ڈیمانڈ پیدا کرتی ہیں. اگر آپ ان میں کوئی انوویشن کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو بتدریج آپ کی معیشت دوسروں کی محکوم ہوتی چلی جاتی ہے. یعنی پھر آپ کی نوعیت یہ ہوتی ہے کہ آپ ایک منڈی ہیں, بڑے بڑے لوگ آئیں گے, بڑی بڑی کمپنیاں آئیں گی, وہ آ کے آپ کے یہاں خریدار تلاش کریں گے. اچھا جس وقت آپ کی اپنی ذاتی معیشت کمزور ہو جاتی ہے تو خریدار بھی آپ کے یہاں پیدا ہونا کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. لیکن
ब्रेक लेना? बिल्कुल, ब्रेक का वक्त हो गया है। मजीद सवालात हम लेंगे इसी मौजू पर गांधी साहब से, लेकिन एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। प्रोग्राम एक मरतबा फिर खुशामदीद। इनकलाब और पाकिस्तान में इनकलाब के मसले पर आज हम गांधी साहब से गुफ्तगू कर रहे हैं। इकबाल साहब, आपका सवाल था। जी, मैं गांधी साहब, अब तक पाकिस्तान में 3 तबके हैं। एक तो वो सुपर तबका है, जैसे हम कह लें कि फ्यूडल क्लास, रिच क्लास, बिजनेस क्लास, इंडस्ट्रियल क्लास, उसमें भी मुख्तलिफ ग्रेड्स हैं। फिर एक मिडिल है, मिडिल में अपर मिडिल, लोअर मिडिल क्लास है, और एक है गरीब तबका, बिल्कुल बेचारे जो जिनको होश नहीं होता, वो दिन के 2 वक्त की रोटी के लिए उनका दिन गुजर जाता है, जो सबसे बड़ा तबका है पाकिस्तान में। उनको तो बेचारों को यानी कि होश नहीं होता कि दिन कब शुरू हुआ और कब ख़त्म हुआ उनका दिन। अब उन लोगों को जगाना, उन लोगों को बताना कि भाई ये चीज़ें जो हो रही है आपके साथ, ये आपके इलेक्टेड मेंबर्स जो है, जिनको आपने वोट दिया है, जिनको आपने इलेक्ट किया है, ये आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, ये आपके साथ जुल्म कर रहे हैं, आपके साथ ज़्यादती कर रहे हैं, आपकी खिदमत नहीं कर रहे। जैसे वो फ्रेंच रेवोल्यूशन में रानी ने कह दिया कि इफ दे डोंट हैव ब्रेड गिव देम केक्स, तो हमारे यहाँ कह रहे कि भाई बिजली नहीं है, पानी नहीं, कह रहे सड़कें बना दो और मेट्रो बना दो। ये वाली बात होगी पैरेलल तो वही है। तो इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए लोगों में ये शऊर यानी बाशऊर कौम को जगाना बहुत ज़रूरी था। चाहे उसे आप इनकलाब कह लें, चाहे उसे मार्च कह लें, चाहे कोई टाइटल दे दे, लेकिन ये बहुत ज़रूरी था मेरे ख्याल से। आपके क्या ख्याल है? इसमें तो कोई शक ही नहीं है जी। देखिए, बात यह है कि कौम को बेदार कर किए बगैर तो आप दुनिया में नज़म चला नहीं सकते। बेदार करने का तरीका क्या है? असल चीज़ ये है, बेदार करने का तरीका ये अगर इख्तियार कर लिया जाए कि ऐसा ही जान बर्पा कर दें जिसमें अखलाकी इक़दार भी सब ख़त्म हो जाए, जिसके अंदर ऐसे मुतालबात सामने आ जाएं कि जिनका पूरा होना मुमकिन ही ना हो, तो इसमें देखिए होगा क्या? होगा ये कि बेदारी के अमल के साथ साथ फ्रस्ट्रेशन और बढ़ जाएगी। इसलिए कि जब आप नामुमकिनात में दखल दे देते हैं तो फिर उसका नतीजा यही होता है कि लोग मायूस हो जाते हैं, यानी उनके अंदर हिम्मत ख़त्म हो जाती है काम करें। अच्छी लीडरशिप वो है कि वो 2 चीज़ों का ख्याल रखे। एक ये कि जो टारगेट उसने सामने रखा है वो हकीकत पसंद आना हो, और जो मैसेज दिया जा रहा है, यानी जो बात कही जा रही है, वो बहुत मुदल्लल हो, और उसके साथ उनका अपना अखलाकी वजूद ऐसा हो कि लोग उनकी जानिब देखें। यानी मैं जब माजी में देखता हूँ, देखिए बात यह है कि कायदे आज़म ने ये कहा कि हम पाकिस्तान बनाने जा रहे हैं, यानी पहले तो नहीं कहा था, पहले तो उन्होंने यही कोशिश की कि हिंदुस्तान में कोई मसला सेटल हो जाए। कायदे आज़म की जिस चीज़ से आज तक हम मुतासर होते हैं वो क्या चीज़ है? वो उनका कैरेक्टर। यानी एक आदमी किस तरीके से अपने मौक़िफ़ पर जमा हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ वो हमेशा आर्गूमेंट का तरीका इख्तियार करता है। उनकी तकरीरें आप देखिए, वो तकरीरें इतनी आला तरीके से अपने मौक़िफ़ को बयान करती हैं, एक एक चीज़ का वो तज्ज़िया कर रहे होते हैं। तो ये बड़ी अहम चीज़ है। यानी जो चीज़ इस्तराब का बायस बनती है वो ये कि जो लीडरशिप उठे वो अखलाकी लिहाज से लोगों के लिए एक आइडियल लीडरशिप मिसाल बन जाए, मिसाल बने। यानी उनकी ज़ुबान, उनका लबो लहजा, उनका बात करने का तरीका, कोई गैर जिम्मेदाराना बात उनकी ज़ुबान से ना निकले, उसके बाद लोगों के सामने एक बिल्कुल मनारा नूर बन जाएंगे। ना वो फ़ायदा उठाए अपने पोजीशन, या ना अपनी पोजीशन से फ़ायदा उठाए। जाहिर है कि ये तो उस अखलाकी वजूद का नागुज़ीर तकाज़ा है। कह क्या रहे हैं? देखिए, कहने के लिए भी आप अगर बात को बहुत फैला देंगे तो उसके नतीजे में लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा। आप बुनियादी चीज़ों को निकालिए, आप जो तब्दीली चाहते हैं। अगर आप गौर करके देखें तो हमारे यहाँ अगर मौजूदा सिस्टम डेमोक्रेसी को कायम रखते हुए आप तब्दीली लाना चाहते हैं तो आप 10 बातें कह सकते हैं, हो सकता है कोई आदमी 50 बातें कह दे। बेसिक बातें क्या है, बुनियादी बातें क्या है? बुनियादी बातों में सबसे पहली चीज़ ये है कि आप अपने यहाँ जो इंतज़ामी यूनिट्स हैं उनको कम करें, लाजमन उनको बढ़ाएं। देखिए, आपने उनकी इतनी ज़्यादा उसको फैला दिया हुआ है कि उसके नतीजे में दुनिया भर में ये हुआ है कि लोगों ने छोटे छोटे इंतजामी यूनिट्स में बांटा है। डेमोक्रेसी की अपनी बुनियादी मुकामी हुकूमत है, डेमोक्रेसी की बुनियाद ग्रास रूट्स से क्या। हमारे यहाँ कितनी बदकिस्मती है, फलाना सूबा हुकूमत कर रहा है, हमारे यहाँ कितनी बड़ी बदकिस्मती है कि मुकामी हुकूमतें बनती उस वक्त जिस वक्त फौज आती। यानी सियासतदान हमेशा उनके रास्ते में रुकावट बन के खड़े हो जाते हैं। पिछले 5 साल तो आप अपने इंतजामी यूनिट्स जो है उनको छोटा करें, और उसके साथ मुकामी हुकूमतें, एजुकेशन सिस्टम। यानी सबसे बड़ी जो तवज्जो की चीज़ होनी चाहिए वो ये है कि आप अपनी कौम को एक कौम बनाना चाहते हैं तो आप उनके यकसा निज़ाम तालीम आप लैंग्वेज के मसले को हल करें। हम आज तक हल नहीं कर सके इस मसले को। आप ये देखिए कि कौमों की वहदत का जो ज़रिया बनती है, सबसे बड़ी चीज़ जो उसका ज़रिया बनती है वो आपकी ज़ुबान होती है।
یعنی وہ اشتراک ہے جس نے بنگالیوں کو ایک طاقت بنا دیا، ورنہ باقی بہت سی چیزوں میں وہ ہمارے ساتھ مشترک تھے، بہت سی چیزوں میں مشترک تھے، لیکن یہ چیز بڑی قوت بن جاتی ہے۔ ہم نے اس مسئلے کو ہمیشہ سے معلق کیا ہوا ہے۔ ابھی بھی آپ اپنا آئین اٹھا کے دیکھیے، اس میں ایک مدت مقرر کی گئی ہے، وہ آئین بنا کہ 10 سال بعد پاکستان کی سرکاری زبان اردو ہو جائے گی۔ بھئی آپ طے کر لیجیے نا ایک بار ہونی ہے یا نہیں ہونی ہے۔ آپ نے قوم کو کس صورتحال سے دوچار کر رکھا ہے؟ میں وہاں ملیشیا میں دیکھتا ہوں آپ ایک لفظ کسی سرکاری خط و کتابت میں ملے زبان کے علاوہ نہیں لکھ سکتے۔ بجلی کا بل آتا ہے، اس کے ساتھ انگریزی کا ایک لفظ موجود نہیں ہوتا۔ یعنی ایک قوم جس نے ترقی بھی کی ہے، جس نے بڑا انفراسٹرکچر بھی بنایا ہے، جس کو جاپان ہے، جرمنی ہے مثال کے طور تو ہمارے ہاں بعض ایسی چیزیں ہیں جو بنیادی چیزیں ہیں وہ نہ سیاستدانوں کا موضوع ہے، نہ ان پر کوئی گفتگو ہوتی ہے۔ ہم بعض اوقات یہ کرتے ہیں کہ مقصد ہمارا بالکل اور ہوتا ہے، اور وہ اور کیا ہوتا ہے سادہ لفظوں میں بیان کر دیجئے کہ آپ حقیقت میں اقتدار کو اپنا مسئلہ بناتے ہیں، سماجی تبدیلی کو اپنا مسئلہ نہیں بناتے۔ سماجی تبدیلی کو مسئلہ اگر آپ بناتے ہیں تو خود بخود سیاست میں تبدیلی آتی ہے، یعنی سماج طاقتور ہوتا ہے۔ یہ اس کا موضوع تو نہیں ہے، لیکن غامدی صاحب یہاں پہ میں پوچھنا چاہوں گی کہ لوگ بار بار پاکستان میں خصوصاً کیونکہ اتنی فرسٹریشن آ چکی ہے معاشرے میں، لوگ تبدیلی کی بات کرتے ہیں، انقلاب کی بات کرتے ہیں، اس کے بعد جب ان سے کہا جاتا ہے کہ سسٹم کو چلنے دیا جائے، یہ آگے جا کے خود بخود صفائی اس میں ہوتی جائے گی، تو وہ کہتے ہیں نہیں ہم جمہوریت کے لیے بنے ہی نہیں، ہم وہ قوم ہی نہیں ہے۔ یہی مصر میں بھی بعد میں لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ ہم جمہوریت کے لیے بنے ہی نہیں، ہمیں جنرل سی آ جائیں تو ہم خوش ہوں گے، ہم ڈنڈے والی قوم ہیں۔ تو ایسے معاشرے کے بارے میں نزدیک تو یہ اپنی اہانت ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اندر شعور نہیں، ہم اپنا جو انسانی شرف ہے اس کو بھی کھو چکے ہوئے ہیں۔ ہمیں اب اس طریقے سے معاملہ ہمارے ساتھ کیا جائے جس طرح جانوروں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ دیکھیے نا، بیل کو میں اپنے کھیت میں جوت لیتا ہوں اور وہ ادھر ادھر نہیں ہوتا، جو لائن بنی ہوتی ہے اسی کے اوپر ہل چلا رہا ہوتا ہے، لیکن وہ ہل چلانے کی خدمت انجام جب دے رہا ہوتا ہے تو پیچھے کون ہوتا ہے؟ پیچھے میرے پاس ایک عصا ہوتا ہے جس سے یہ میں کنٹرول کر رہا ہوتا ہوں اس کو۔ تو کیا لوگ یہی چاہتے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ بھی ایک طریقہ ہے، لوگ اگر اس کا خواب دیکھتے ہیں تو وہ ہم کئی مرتبہ پورا کر چکے ہیں۔ ہماری قوم اب اس معاملے میں بالکل خود کفیل ہے، یعنی بہت سے تجربات کر چکی ہے، اسٹیبلشمنٹ کی بھی ہم 3-4 حکومتیں دیکھ چکے ہیں۔ جب آپ اس کی توقع کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں حقیقت میں پھر آپ ملک کے اندر قانون نام کی، آئین نام کی ہر چیز کو گالی بنا دیتے ہیں، یہ بے معنی ہو جاتی ہے۔ ایک فیصلہ کر لیجیے نا، وہ تو بن چکی ہے نا سر، فیصلہ کر لیجیے نا آپ نے کیا کرنا ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جو ادھر ادھر سے گھما پھرا کے بات کرنی ہے، آپ چاہتے یہی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اقتدار سنبھال لے، چاہتے یہی ہیں اور ہمارا بھی اس میں کچھ حصہ ہو جائے، اصل آپ کا ہدف یہ ہے، تو یہی بات آپ کھل کر کہیے، یعنی میدان میں آئیے اور پھر آ کر یہ کہیے کہ نہیں ڈیموکریسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم صاف صاف یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر اسٹیبلشمنٹ کو اقتدار سنبھالنا چاہیے، ہم اس کے دست و بازو بننے کے لیے تیار ہیں۔ میں پھر بھی آپ کو سلیوٹ کروں گا، اس لیے کہ آپ وہ بات کر رہے ہیں جس سے مجھے اختلاف ہے، لیکن آپ بات کم سے کم سچائی کی کر رہے ہیں، آپ اپنی قوم کو دھوکہ نہیں دے رہے۔ اس وقت تو آپ جس زاویے سے تجزیہ کر کے دیکھ لیں، جس جگہ پر بھی آپ سیاست کو ٹارگٹ کریں گے، سیاستدانوں کو ٹارگٹ کریں گے، اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ اسٹیبلشمنٹ طاقتور ہوگی اور وہ آئے گی، اور اسٹیبلشمنٹ اس سے کم اشرافیہ نہیں ہوتی جو آپ کے سیاستدان ہوتے ہیں۔ لیکن قصور کس کا ہے؟ سیاستدان کا قصور نہیں اس میں کہ انہوں نے جو حرکتیں کی ہے 60-65 سال میں، کیا کیا انہوں نے؟ ملک کا بیڑا ہی گرک کیا نا، لوٹ مچائی، ہر طرف سے انہوں نے اپنے فائدے اٹھائے، اپنے انڈسٹریز بنا لی، پاورفل بڑے ہو گئے، سب کچھ ہو گیا۔ تو قصور کس کا ہے؟ پبلک بھی کہتی کہ بھائی ان سے تو یہی بہتر ہے۔ قصور ہمارا بھی ہے، ہم ان کو لے کر آتے ہیں۔ قصور جو ہے وہ سیاستدانوں کا بھی ہے اور قصور آپ کے مذہبی طبقے کا بھی ہے، اس لیے کہ سب سے بڑی ذمہ داری اس کے اوپر عائد ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے اندر شعور پیدا کرے۔ اس کو تو اصل میں بنایا ہی اس لیے گیا ہے۔ قرآن مجید نے جس جگہ پر سورہ توبہ میں بتایا ہے کہ علماء کیوں ہونے چاہیے مسلمان سوسائٹی میں، تو اس کے لیے ان کا منصب یہ قرار دیا گیا کہ ان کا کام یہ ہے کہ سوسائٹی کو خبردار کرے، یعنی سوئی ہوئی سوسائٹی کے اندر شعور پیدا کرے، ان کو بتائیں آگے تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، دنیا میں کیا ہونے والا ہے۔ تو یہ چیز جب علماء انجام نہیں دیتے، مذہبی طبقہ کرپٹ ہو جاتا ہے، سیاستدان ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ میں آپ سے بہت معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، ہماری قوم بھی اخلاقی لحاظ سے آخری درجے کی پستی میں گری ہوئی ہے۔ یعنی اگر قوم اس پستی میں نہ گری ہوئی ہو تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اس طرح کے طبقات اس کے اوپر حکومت کرتے ہیں۔ لیکن قوم کو دھکا کس نے مارا وہاں پہ؟ یہ سارا معاملہ اصل میں ایک سائیکل کے طریقے سے ہو رہا ہے، یعنی مذہبی طبقہ اپنا عمل انجام دینے میں ناکام ہوتا ہے، سیاستدان اپنے مقاصد کو سامنے رکھ کر لوگوں کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں، سوسائٹی کو بحیثیت مجموعی ایجوکیٹ نہیں کیا جا رہا ہوتا۔ اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ آج آپ ایک عام آدمی کے ساتھ پاکستان میں معاملہ کر کے دیکھ لیں، یعنی آپ یہ دیکھیں گے کہ جھوٹ بولنے میں، ملاوٹ کرنے میں، دھوکہ دینے میں، آپ اگر کوئی اس کے لیے یعنی رستہ نکال دیں
کہ وہ آپ کے کسی پلاٹ پر قبضہ کر سکتا ہے تو اگلے دن ہوا ہوگا. یہ صورتحال جب کسی قوم میں پیدا ہو جائے تو اس موقع کے اوپر پھر اچھے لیڈر کا کام کیا, اچھے رہنما کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کو حقیقت کے رستے پر ڈالے, اور حقیقت کا رستہ یہ ہے کہ آپ سماجی اقدار میں تبدیلی لانے میں کامیاب ہو جائیں. سماجی اقدار میں تبدیلی آتی ہے جب آپ پوری قوم کو ایجوکیٹ کر دیتے ہیں, ورنہ یہ جو طبقات اوپر غلبہ پائے ہوئے ہوتے ہیں ان کی طاقت کو چھیڑنا آسان کام نہیں ہوتا. عوام جتنے باشعور ہوتے چلے جائیں گے یہ اتنے ہی کمزور ہوتے لیکن وہی تو چاہتی ہے نا ہمارے جو پولیٹیشینز ہیں, وہ تو چاہتے ہیں کہ عوام باشعور رہے, ایجوکیٹ نہ ہو, الٹریٹ رہے اور وہ دبے رہے. یہی تو پرابلم ہے. جو نئے لوگ اٹھتے ہیں اگر وہ گلی گلی جائیں, دیکھیے میں آپ سے گزارش کروں, ہم کسی سے اختلاف کر سکتے ہیں, اتفاق کر سکتے ہیں. کبھی آپ مطالعہ کیجئے کہ باچا خان نے صوبہ سرحد میں, جو پرانا صوبہ سرحد تھا جس کو اب آپ خیبر پختونخوا کہتے ہیں, اس میں کام کیسے کیا تھا. یعنی مجھے وہاں پر لوگوں نے بتایا کئی مرتبہ کہ شاید کسی پہاڑی پر بنا ہوا گھر بھی نہیں رہ گیا تھا جس میں آ کے اس نے اپنا مقصد نہیں سمجھایا. پورا کوشش کرتے رہے. آپ اس سے قدر نظر کر لیں کہ ان کے سامنے مقصد کیا تھا. اس سے ہو سکتا ہے مجھے آپ کو کسی کو اختلاف ہو. میں آپ کو طریقہ کار کی بات بتا رہا ہوں کہ کس طریقے سے قوم ایجوکیٹ ہوتی ہے. کیا ہمارے ہم لوگوں نے بھی یہ کام کیا؟ جذباتی تقریروں سے قوم ایجوکیٹ نہیں ہوتی, گالی دینے سے قوم ایجوکیٹ نہیں ہوتی, بد اخلاقی کرنے سے قوم ایجوکیٹ نہیں ہوتی. قوم ایجوکیٹ ہوتی ہے جب آپ خود اعلیٰ اخلاق پر کھڑے ہوں اور آپ بنیادی چیزوں کو سامنے رکھ کر قوم کے شعور کو بیدار کریں, یہاں تک کہ اس کے اندر ووٹ کی اتنی طاقت آ جائے کہ حقیقی کی معنوں میں برج الٹ جائے. تو ملک سے پولیو کے خاتمے کے لیے لوگوں کے گھر گھر جایا جا سکتا ہے, تو اس میں تبدیلی لانے کے لیے بھی میرے خیال سے کوشش کی جا سکتی ہے. غامدی صاحب ایک بریک پہ جا رہے ہیں اور بریک پر سے واپس جب آئیں گے تو پوچھیں گے کہ انقلاب میں آخر ایسی کیا جاذبیت ہے کہ جو حکمران طبقہ ہے وہ بھی لفظ استعمال کرتا نظر آتا ہے, جو اس وقت اقتدار میں نہیں ہے, آنا چاہتے ہیں, تبدیلی کی بات کرتے ہیں, وہ بھی انقلاب کی بات کرتا ہے, اور غریب اور محروم طبقے میں بھی انقلاب کا لفظ جو ہے وہ ایک بز ورڈ ہے. اس پر ہم جاننا چاہیں گے لیکن مختصر سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. پروگرام میں گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. غامدی صاحب بریک سے پہلے انقلاب کے حوالے سے پوچھا تھا, ایسی کیا جاذبیت ہے اس لفظ میں؟ انسان محسوس کرتا ہے کہ رات ہی رات میں جب وہ صبح اٹھے گا تو دنیا تبدیل ہوئی ہوگی, اس کے مسئلے حل ہوئے ہوں گے. تو اگر آپ یہ چیز لوگوں کے سامنے رکھ دیں تو وہ بڑی اپنی جاذبیت اپنے اندر محسوس کرتے ہیں. یعنی کسی نوجوان کو آپ یہ کہیں کہ بیٹے دیکھیں اگر آپ اپنے حالات بدلنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کے لیے رات دن جاگ کے پڑھنا ہوگا, آپ کو کوئی ہنر سیکھنا ہوگا, آپ کو آہستہ آہستہ اپنی تعمیر کرنی ہوگی, آپ کو دنیا میں جینے کے سیکھنے کے آداب سیکھنے ہوں گے. تو وہ سو جائے گا آپ کی بات سنتے ہوئے, خیال ہوگا کہ یہ تو بڑی لمبی بات ہے یہ کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ میرے ساتھ اٹھ کے آؤ, ابھی ہم جا کے بینک کے اوپر ڈاکہ ڈالتے ہیں, تمہاری جیب بھر دیں گے, تو وہ 2 مرتبہ آنکھیں جھپکائے گا, تیسری مرتبہ تیار ہو جائے گا آپ کے ساتھ جانے کے لیے. تو عام طور پر انقلابی لیڈر بھی یہی کرتے ہیں. یعنی وہ کرتے کیا ہیں, بجائے اس کے کہ وہ قوم کو شعور دیں اور اس کے اندر بیداری پیدا کریں اور اس کے جذبات کو صحیح رخ دیں, وہ یہ کرتے ہیں کہ جلد سے جلد کسی طرح یہ قوم اٹھے اور ان کو اقتدار تک پہنچا دے. میرے نزدیک اس طرح کے جو انقلابی اٹھتے ہیں یہ بالعموم انقلاب کا نام لے رہے ہوتے ہیں, اصل میں اس طبقے کی جگہ اپنے آپ کو رکھنے کے لیے. اگر ان کے سامنے صحیح مقصد ہو تو ان کا لب و لہجہ بالکل اور ہو, ان کے بات کرنے کا انداز بالکل اور ہو. مجھے یاد پڑتا ہے, میں آپ سے عرض کروں کہ ہماری جوانی میں جو یہاں پر بڑی تحریکیں موجود تھیں, کارنر میٹنگز ہوتی تھیں. یعنی ایک ایک محلے میں جا کر لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جاتا تھا. لیڈر جاتے تھے, بڑے رہنما جاتے تھے, وہ جا کے لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہوتے تھے. یعنی جو مقاصد آپ کے ہیں, ایجوکیشن ہے بنیادی طور پر, اور تربیت. تربیت کا مطلب ہے ڈسپلن اپنے اندر پیدا کریں. یعنی آپ کے کارکن جو لوگ بھی آپ کے ساتھ, یہ جو سیاسی کارکن جس کو آپ کہتے ہیں, یہ بہت بڑی متاع ہوتا ہے. کسی سوسائٹی کے اندر لاکھوں کروڑوں لوگ ہوں گے, چند لوگ ان میں ایسے ہوتے ہیں جو فعال کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. یعنی میں آپ تو بیٹھے ہوئے گفتگو کرتے رہیں گے نا, وہ کارکن جو ہیں یہ بہت بڑا ایسٹ ہوتے ہیں کسی سوسائٹی کا. لیکن ان کے لیے ضروری ہے کہ اچھی لیڈرشپ ان کی تربیت کرے, ان کو ڈسپلن کرے, ان کو بتائے کہ تم نے یہ جدوجہد کرنی ہے تو اس کے آداب یہ ہیں, اس کے مقاصد یہ ہیں, تمہیں اپنے مخالفوں کے ساتھ بات اس طریقے سے کرنی ہے, تمہیں کسی کے بارے میں کوئی بات کہنی ہے تو اس کے لیے ان چیزوں کا لحاظ رکھنا ہے. لیکن جب لیڈرشپ بھی بگٹوٹ ہو جاتی ہے, کارکن بھی بگٹوٹ ہو جاتے ہیں, تو اس کے بعد اصل میں انقلاب نہیں آتا, انتشار پیدا ہوتا ہے. اور انتشار ایک ایسی چیز ہے اور انارکی ایسی چیز ہے کہ ہمارے مذہب میں سب سے زیادہ جس چیز کو ناپسند کیا گیا وہ یہ ہے. غامدی صاحب, بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے سیاستدان اپنے کارکن کو یہ جو آپ نے کہی باتیں کہ یہ سکھانا چاہیے, ان کو یہ طریقہ سکھانا چاہیے, بلکہ وہ تو کہتے کہ جاؤ لوٹ مار کرو, لوگوں کو دباؤ, لوگوں پہ دادا گیری کرو,
اور لوگوں کے ساتھ وہ زیادتی کرو کہ وہ ڈر کے رہے تم سے اور تمہاری باتوں پہ عمل کرے اور کہے کہ اور ہمارے علماء جو ہے وہ کہتے ہیں بس دعا کرو انشاءاللہ یہ تو ہونا تھا, یہ تو اللہ کی مرضی ہے, اس کی وجہ سے ہو رہی جو آپ کے ساتھ ظلم یا زیادتی ہو رہی, یہ اللہ کی مرضی. تو یہ کہیں پر کوئی یعنی کہتے ہیں نا لاجیکل تھنکنگ نظر نہیں آتی. اور کیا انقلابی لہجے کی ضرورت ہے کہ ہم ان کرپٹ حکمرانوں کو جو ہے وہ پھانسی دے دیں گے سرے عام, اور اس قسم کی باتیں کرنا کیا یہ بھی ضروری ہے, یہ انقلاب کا لازمی حصہ ہے؟ جو کچھ جس انقلاب کی یہ لوگ بات کرتے ہیں اس کے لیے ضروری ہے نا. آپ نے اگر ہیجان پیدا کرنا ہے, جذبات کو برانگیختہ کرنا ہے, لوگوں کو لوٹ مار پر آمادہ کرنا ہے, ہر آدمی کے ہاتھ میں پتھر پکڑانا ہے کہ وہ جا کر آپ کے سر پر مار دے, میرے سر پر مار دے, تو اس کے لیے تو یہی کرنا پڑے گا. لیکن وہ لوگ جنہوں نے دنیا کے اندر کوئی بڑی تبدیلیاں پیدا کی ہیں وہ ہمیشہ پیسو ریزسٹنس کا طریقہ اختیار کرتے ہیں. یعنی ان کی طرف سے, معاف کیجیے گا, کوئی اگریشن نہیں ہوتا. وہ کبھی ایسا نہیں کرتے کہ لوگوں کے اوپر پل پڑے. وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کی تنظیم کریں, ان کے اندر اعلیٰ اخلاقیات کو بیدار کریں, انسان کے اخلاقی شعور کو اتنا مستحکم کر دیں کہ اس کے مقابلے میں کسی کے لیے کھڑا ہونا ممکن نہ رہے. یہ لوگ دیکھیے تحریک کو بھی, دعوت کو بھی, اپنے کام کو بھی کتنا نقصان پہنچاتے ہیں. ہوتا کیا ہے, جس وقت آپ اخلاقی لحاظ سے پستی کا اظہار کرتے ہیں, جب آپ دوسروں پر تشدد کرتے ہیں, جب آپ دوسروں کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش کرتے ہیں, تو آپ کے جواب میں لوگ انہی چیزوں کو موضوع بنا کر آپ پر تنقید شروع کر دیتے ہیں. اصل مقصد پیچھے رہ جاتا ہے. بالکل بالکل, اور آپ ان کا جواب دیتے رہ جاتے ہیں. اگر آپ نے معاف کیجیے گا, یہ نہیں کیا, اس کے برعکس آپ نے لوگوں کو ڈسپلن سکھایا ہے. یعنی قائد اعظم کو آپ دیکھیے نا کہ وہ کس طریقے سے اپنے کارکنوں کو کہتے تھے, زور ہی تنظیم, یعنی زور ہی سارا اس بات کے اوپر تھا, نہیں تم کو منظم ہونا ہے. میں آپ سے عرض کروں کہ مجھے خود اپنے جوانی کے زمانے میں یاد ہے, میں کچھ اس زمانے میں فعال رہا اس طرح کے معاملات میں. ایک جلوس نکالا گیا لاہور میں, اس وقت بھٹو صاحب کی حکومت تھی, دفعہ 144 لگا دی گئی. اب دیکھیے دفعہ 144 لگ گئی, آپ کے رویے کیا ہو سکتے ہیں. دفعہ 144 لگی, ہم جلوس نہیں نکالیں گے, ایک طریقہ یہ. دوسرا طریقہ یہ, اس سے گویا آپ نے اپنی جد و جہد کو واپس لے لیا, نتیجہ یہ نکلے گا. دوسرا یہ ہے کہ ہم اس کی پرواہی نہیں کریں گے. قانون کیا چیز ہوتی ہے, پولیس کا کون ہمیں روکنے والا ہے. اس سے آپ انارکی کی تعلیم دے رہے ہیں, آپ بد اخلاقی پھیلا رہے ہیں, آپ پوری سوسائٹی کو, معاف کیجیے, قانون شکنی پر آمادہ کر رہے ہیں. اس زمانے میں لیڈرشپ نے کیا کیا, انہوں نے کہا ہم 3-3 کی قطار میں چلیں گے. قانون یہ کہتا ہے کہ 4 یا 5 لوگ ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے. انہوں نے کہا ہم 3-3 کی قطار میں چلیں گے اور ہر قطار میں 4 فٹ کا وقفہ رکھیں. ایک ڈسپلن مظاہرہ, میں خود اس میں شریک ہوں. غامدی صاحب, جیسے کہ ہم نے حال ہی میں بھی ترکی میں بھی دیکھا کہ لوگوں نے احتجاج کیا, پولیس کے ساتھ جھڑپیں ہوئی اور ایک برا کام اسے سمجھا گیا, اور اس کے بعد احتجاج کو انہوں نے ایک نیا انوکھا طریقہ نکالا کہ وہ تقسیم اسکوائر پہ خاموش کھڑے ہو گئے علیحدہ علیحدہ, جس سے حکومت کو بھی کوئی موقع نہیں ملا اور انہوں نے اپنا احتجاج بھی رجسٹر کرایا. تو یہ بھی مختلف طریقے استعمال کیے جا سکتے ہیں. جی, مہذب ملکوں میں ایسا ہی ہوا ہے. دیکھیے جو ڈیموکریٹک کلچر جہاں پر مستحکم ہو جاتا ہے, وہاں لیڈر لوگوں کو ڈسپلن کر کے طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں. آپ سوچئے, یعنی 10,000 لوگوں کو ایک ہجوم اگر آپ اکٹھا کر لیں, اس کا اتنا امپیکٹ نہیں ہوتا جتنے 10,000 منظم لوگ خاموش قطار بنا کے سڑک کے کنارے کھڑے ہو جائیں. وہ ٹریفک نہیں روک رہے, وہ کسی کے راستے پر رکاوٹ نہیں بن رہے, وہ خاموشی کے ساتھ کھڑے, ہاتھ میں انہوں نے ایک پلے کارڈ پکڑا ہوا ہے. جو امپیکٹ اس کا ہوتا ہے آپ اندازہ نہیں کر سکتے. میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں سن کے. ہمارے ان لیڈروں کو اس کا احساس نہیں ہے کہ آدمی جب اخلاقی لحاظ سے بلند ہوتا چلا جاتا ہے. قائد اعظم اخلاقی لحاظ سے اتنی بلندی پر کھڑے ہو گئے کہ ان کے مقابلے کی بڑی لیڈرشپ, یعنی آج کی لیڈرشپ کا تو آپ ذکر ہی نہ کریں, اس زمانے کی لیڈرشپ ہے ہی نہیں, وہ کیا لیڈرشپ تھی. یعنی مقابل میں کون لوگ تھے, مولانا ابوالکلام آزاد جیسا شخص تھا جس نے لوگوں کو بات کرنے کے آداب سکھائے ہیں, جس نے جیل میں جانے کے آداب لوگوں کو سکھائے ہیں. وقار, شان اس کی ایک علامت. ایک زبان سے لفظ نکالتے ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ ایک ایک چیز تہذیب کے سانچے میں ڈلی ہوئی ہے. مقابل میں کون کھڑے, پنڈت جواہر لال نہرو, انتہائی پڑھے لکھا آدمی, یعنی بہت سلیقے کے ساتھ بات کرتے ہیں. ان کی آپ تقریریں سنیں, ان کی آپ تحریریں پڑھیں, انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں ان سے اندازہ ہوتا ہے وہ کس درجے کے آدمی ہیں. مہاتما گاندھی یعنی اپنی جگہ ایک لیجنڈ, ایک پورا پس منظر ہے اس شخص کا, اور بے شمار لیڈرشپ موجود ہے. اس میں ایک شخص نے کھڑے ہو کے اپنی بات منوائی ہے. آپ اس سے اختلاف کریں یا اتفاق, آپ یہ دیکھیے کہ اس کی ساری جد و جہد کے اندر اصل چیز کیا ہے. وہی ڈسپلن, وہی وقار, وہی ایک خاص شان, لوگوں میں شعور پیدا کرنا, اپنے موقف کے ایک ایک پہلو کو لوگوں کے ذہنوں میں اتار دینا. یہ کمال ہے لیڈرشپ کا. ہم نے اس کو کمال سمجھ لیا ہوا ہے کہ ہم دوسروں کے اوپر کتنے الزام لگا سکتے ہیں, کتنا جھوٹ بول سکتے ہیں, کتنی بد اخلاقی کر سکتے ہیں, کتنی گالی دے سکتے ہیں. ہمارا خیال ہے اس سے انقلاب آ جائے گا. اس سے انقلاب نہیں آتا, اس سے سوسائٹی کا نظام بالکل بکھر کے رہ جاتا ہے.
اور غامدی صاحب ہم نے ماضی میں بھی حال ہی میں انقلاب خونی انقلاب میں تبدیل ہوتے ہوئے دیکھیں، خدا نہ کرے ہمارے ملک پہ وہ وقت ہے، لیکن اگر آپ مڈل ایسٹ کی صورتحال دیکھیں تو لیبیا میں یہی لفظ استعمال کیا گیا، اور اس کے بعد ان ملکوں میں کیا ہوا، ایجپٹ میں یہی ہوا، اس کے بعد لوگوں نے کہا نہیں فوج کو دوبارہ دعوت دے دیں وہی بہتر تھی، اور اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں سیریا میں اس کے بعد کیا ہوا۔ تو یہ انتشار کی وجہ سے جو ہے لفظ انقلاب کا استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد کچھ طبقات آ کے اس کو ہائی جیک کر لیتے ہیں، انتشار پھیلتا ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ کسی بھی ملک کے اندر جو نظم ہوتا ہے وہ بنیادی طور پر اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کو ایک مرتبہ چیلنج کر دیتے ہیں کہ وہ اپنی جگہ چھوڑ دیتی ہے، پھر آپ کو ایک بڑے انتشار سے گزرنا ہوگا۔ اس انتشار کو پھر ایک مستحکم معاشرے میں بدلنے کے لیے بہت بڑی لیڈرشپ چاہیے ہوتی ہے۔ البتہ یہ بات کہ آپ حکمران بدل دیں، دیکھیے نا ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے، سیاست میں ہے 2-3 پارٹیاں ہیں، انہی کے لوگوں نے آنا ہے۔ بالکل، یعنی کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قومی سطح کے اوپر اقتدار سنبھالنا ہے، کچھ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے حاشیے کے اوپر، یعنی کچھ جنوب میں پاکستان کے، کچھ شمال میں پاکستان میں، آپ کو علاقائی پارٹیاں وہ ملا کے اقتدار کے نظم کو چلا رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہمارا اس وقت کا بنا ہوا نظام ہے۔ آپ اس کو صرف اتنی تبدیلی لانا چاہتے ہیں کہ ان میں سے ایک کی جگہ میں بیٹھ جاؤں، تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یعنی میں آپ کو پورا اطمینان دلا دیتا ہوں کہ جو نئے لوگ بیٹھیں گے وہ ان سے بھی زیادہ بدترین ہوں گے، ان سے بھی زیادہ کھانے والے ہوں گے، ان سے بھی زیادہ بد انتظامی کرنے والے ہوں گے، اس لیے کہ انہوں نے وہ ڈسپلن پیدا ہی نہیں کیا ہوگا لوگوں کے اندر جس کے بعد ایک اچھی حکومت چلائی جا سکے۔ لیکن اگر آپ نے لوگوں میں شعور پیدا کیا ہے، سب سے بڑی چیز جس پر ہمارے انقلابی کم توجہ دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹی آپ نے بنائی ہے وہ کیا ہے، اس کے اندر ڈیموکریسی ہے یا نہیں ہے، اس کے اندر لیڈرشپ اچھی پیدا ہو سکتی ہے یا نہیں پیدا ہو سکتی۔ آپ نے اس کو اپنے ڈکٹیٹر کی طرح اپنے انگوٹھے کے نیچے تو نہیں رکھا ہوا۔ آپ کے جو ادارے ہیں، خود پارٹی کے اندر جو ادارے ہوتے ہیں، آپ کی کوئی ایگزیکٹو کونسل ہے، کیا وہ کام کر رہی ہے؟ کیا اس کے فیصلوں کی لیڈر پابندی کرتا ہے؟ کیا لوگوں کے اس میں آنے اور جانے کے لیے ایک نظام موجود ہے؟ ان پہ تنقید ہوتی ہے تو اسے کس طرح دیکھیے مغرب میں جو ہے، مغرب میں یہ صرف اتنا ہی تو نہیں ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر لوگ پہنچ جاتے ہیں، بہت بڑی چیز جو پارٹیاں ہیں، پارٹیوں میں جمہوریت ہوتی ہے، اختلاف رائے کے چینل بنے ہوئے ہیں، نامینیشن ہوتی ہے، کس طرح ہمارے یہاں 2 طرح کی پارٹیاں ہیں، یا یہ پارٹیاں ہیں کہ جن کا کوئی نہ آگا ہوتا ہے نہ پیچھا ہوتا ہے، یا وہ ڈسپلنڈ پارٹیاں ہیں کہ جن کے اندر آپ بول ہی نہیں سکتے۔ یعنی بولنا تو وہ پھر جرم ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ تو پاکستان میں کوئی پولیٹیکل پارٹی ویسے ہے ہی نہیں جہاں پر کہ وہ اسی کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ جو مصیبت ہمیں نظر آتی ہے نا، یعنی جب آپ پارٹی کے اندر ڈیموکریسی کو نہیں پنپنے دیتے تو اسی کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر باپ کے بعد بیٹا بیٹھا ہوا۔ بالکل، یعنی آج آپ پارٹیوں کے نظام کو ٹھیک ڈیموکریٹک کلچر کے مطابق چلانا شروع کر دیں، آپ دیکھیں گے وہاں بہت اچھی لیڈرشپ موجود ہے۔ لیکن ڈیموکریسی تو چاہتے ہی نہیں نا ہمارے سیاستدان، تو وہ ڈیموکریسی کا جو استعمال کرتے ہیں نام، وہ ڈیموکریسی تو ہے ہی نہیں نا، ڈیمونکریسی، ڈیمنز ہے یہ، ڈیمن میں کہوں گا ڈیمونکریسی ہے۔ میرے نزدیک یہ ایسے ہی ہے کہ بہت اعلیٰ چیزیں ہوتی ہیں، جس وقت انسان کی نیت میں خرابی ہوتی ہے تو ان کو خراب کرتا ہے۔ دیکھیے ممتا کتنا اچھا جذبہ ہے، ماں کی نیت خراب ہو جائے تو وہ اسی کو استعمال کر کے بچوں کا استحصال شروع کر دیتی ہے۔ ڈیموکریسی کتنا اعلیٰ نظام ہے، یعنی ڈیموکریسی کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو حق دے دیا گیا ہے وہ اپنے حکمران منتخب کریں۔ حکمران بعض اوقات ڈیموکریسی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اپنی قوم کو اپنے خاندان کا غلام بنانے کی تدبیریں یعنی پارٹی میں بھی وہی طریقہ ہوگا، فیصلوں میں بھی وہی بات ہوگی، بعد میں جب حکومت بنے گی تو کوئی معلوم نہیں ہے کہ کیبنٹ کا اجلاس ہونا ہے تو اس میں کیا فیصلہ کرنا ہے، اداروں کو کیسے کام کرنا ہے، اجلاس میں شرکت کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے، لوگوں کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، وہ چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ ڈیموکریسی کی روح تو یہی ہے نا۔ ڈیموکریسی آپ سے یہ چاہتی ہے کہ آپ کے ہاں لوگوں کو اختلاف کرنے کا حق ہو، یہ اختلاف کرنے کا حق ملک میں بھی حاصل ہو، یہ پارٹی کے اندر بھی حاصل ہو۔ اختلاف کی بنیاد پر کسی آدمی کو راندہ درگاہ نہ کیا جا سکے، اختلاف لوگ کریں اور اس اختلاف کو سنا جائے اور اداروں میں اس کو فیصلوں میں تبدیل کیا جائے، اسی کو ڈیموکریسی۔ حامد صاحب مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت ہمارے معاشرے میں بڑی فرسٹریشن ہے، بڑی گھٹن کا ماحول ہے، لوگ تبدیلی چاہتے ہیں اور جلد تبدیلی چاہتے ہیں، جو سسٹم چل رہا ہے وہ بھی بہترین نہیں ہے، جس طریقے سے تبدیلی لانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ بھی درست نہیں ہے۔ اس وقت کوئک فکس کیا ہے؟ آپ بھی کہیں گے صبر برداشت سے مزید؟ میں یہ کہوں گا کہ صبر اور برداشت تو ایک ضمنی چیز ہے، بڑی بنیادی چیز ہے صحیح خطوط پر جد و جہد، یعنی صحیح خطوط پر جد و جہد کرنے کے لیے یہ ضروری ہے اس وقت، کیونکہ پولیٹیکل جد و جہد، سیاسی جد و جہد زیر بحث ہے، یعنی ایسے لوگ سامنے آئیں، اور میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ موجودہ لیڈروں کو یہ توفیق مل جائے کہ وہ صرف 3 چیزیں اختیار کریں۔ اعلیٰ اخلاقی رویے جس کے اوپر انگلی رکھنا ممکن نہ ہو، کیونکہ اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا دنیا کے اندر۔ اپنا مقصد اور نصب العین تدریج سے حاصل کرنے کا طریقہ، سٹیپ بائی سٹیپ،
یعنی اگر آپ آخری چیز کے اوپر بیٹھ جائیں گے جا کے تو آپ کو کبھی حاصل نہیں ہوگی، آپ اپنے لوگوں کو فرسٹریٹ کر کے واپس آ جائیں گے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ ذرا آگے کی بات کرتے ہیں تاکہ لوگ متوجہ ہو جائیں، لیکن آپ اپنا وہ حصہ الگ رکھیے کہ جس کو آپ کو حاصل کرنا ہے۔ وہ حصہ کیا ہے؟ وہ حصہ وہ ہے جس کا تعلق ہمارے یہاں انتخابی اصلاحات سے ہے، جس کا تعلق ہمارے یہاں ایجوکیشن سسٹم کی اصلاحات سے ہے، جس کا تعلق ہمارے یہاں ڈیموکریسی کو گراس روٹس تک لے جانے سے ہے۔ ان بنیادی چیزوں کو سامنے رکھ کے آپ اپنی قوم کا شعور بیدار کریں۔ اگر نیت ہو تو، اگر نیت نہ ہو تو پھر کیا فائدہ؟ موجودہ لیڈرشپ کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ وہ جب لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہم تبدیلی لانے آئے ہیں تو اس تبدیلی کے لیے اپنے اخلاقی وجود کا تجزیہ کر کے دیکھیں، اس کی تطہیر کریں، اس کو پاکیزہ بنائیں اور اپنے اندر ایک اعلیٰ وقار پیدا کریں۔ اور بہت ساری مثالیں دنیا میں ویسے بہت سی آپ دیکھیں، اب 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ پہ ایک پولیس والا کھڑا ہوتا ہے باہر، وہ پرائم منسٹر کا ریزیڈنس ہے، ایک واحد پولیس والا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں دیکھیں تو عام سیاستدان کے گھر کے باہر 10 پولیس والے اور 10 گاڑیاں میں کہتا ہوں کہ میں تو خواب دیکھتا ہوں کہ یہ لیڈرشپ جو میدان میں آئی تھی یہ کھڑے ہو کے یہ کہتی کہ کسی ایک پولیس والے کو بھی اپنی ڈیوٹی سے ہٹانے کی ضرورت نہیں۔ جی، آپ ہمارے بارے میں اطمینان رکھیے کہ ہم نہ قانون کی خلاف ورزی کریں گے، نہ وعدے کو توڑیں گے، نہ کسی چیز پر حملہ آور ہوں گے۔ ہمیں صرف اپنا نقطہ نظر لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اور قدرت نے ان کو کتنا موقع فراہم کیا، یعنی ملک کا پورا میڈیا اپنا پرائم ٹائم مخصوص ہو کر کے بیٹھ گیا، لیکن اس میں میڈیا کو نشر کرنے کے لیے دیا کیا گیا؟ اس کا جائزہ لیجیے، تاریخ بھی اس کا جائزہ لیجیے۔ الفاظ بھی نہیں ہم استعمال کرنا چاہیے۔ اصل میں یہ جدوجہد جو ہے یہ کرنی ہے، یہ جدوجہد علماء کو اپنے دائرے میں کرنی چاہیے، دانشوروں کو اپنے دائرے میں کرنی چاہیے، دائرہ نہیں کبھی توڑنا چاہیے۔ یعنی یہ کوئی طریقہ نہیں کہ علماء اپنا کام چھوڑ کے سیاست کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوں۔ آپ سیاستدانوں ہی کو سیاست کرنے دیجیے، وہ آئیں میدان میں، اپنی پارٹیوں کو بہتر کریں، اپنے اخلاقی وجود کو مستحکم کریں، اپنے نصب العین اور مقصد کو متعین کر کے لوگوں کو ایجوکیٹ کریں، اور مقصد ان کا یہ ہو کہ سماج کے اندر تبدیلی آئے، سماج کی تبدیلی پھر سیاسی تبدیلی بن جاتی ہے۔ بہت بہت شکریہ غامدی صاحب کی گفتگو کا۔ اقبال صاحب کو بھی بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ آپ نے غامدی صاحب کی گفتگو سنی۔ پاکستان میں تبدیلی ضروری ہے، بلکہ ناگزیر ہے کہا جائے گا، لیکن حکمرانوں سے یا جو لیڈران قوم کو لیڈ کر رہے ہیں ان کے لیے بات صرف اتنی سی ہے کہ وہ اپنی سمت کا تعین صحیح کریں، اپنی منزل کو سامنے رکھیں اور صحیح سمت میں جو ہے وہ جدوجہد جاری رکھیں، اور اس کے لیے اخلاقی اقدار کو نہ جانے دیں۔ ہاتھ سے قوموں کی تربیت کرتے رہیں اور آگے منزل کی جانب بڑھتے رہیں۔ انشاءاللہ پاکستان ضرور بہتر ہوگا۔ مجھے دیجیے اجازت، اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔